السلام علیکم سامعین، میرا نام رابعہ خاتون ہے۔ میں آج آپ کو قرآن پاک کی سورت بقرہ اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی میں پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو یہ قرآن پاک کی سورت بقرہ یہ قرآن پاک کی دوسری سورت ہے اور مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس قرآن پاک کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، اور یہ قرآن پاک کی سورت جو ہے سب سے بڑی سورت ہے۔ اس کی آیات 286 اور رکوع 40 ہیں، اور اس سورت میں چونکہ اس کا گائے کا ذکر ہے اس لیے اس کا نام سورت بقرہ رکھا گیا، کیونکہ بقرہ کا معنی ہے گائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سورت کے احکامات پر غور و فکر کریں اور اس کے حکمتوں کو سمجھیں اور اس پر عمل۔ الف لام میم، یہ سورت الف لام میم سے شروع ہوئی ہے اور اس قسم کے حروف مقطعات کہلاتے ہیں، اور یہ اکٹھے لکھے جاتے ہیں لیکن الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ یہ اس کے علاوہ 5 اور صورتیں بھی اس الف لام میم سے شروع ہوئی ہیں، اور یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا ترجمہ اور معنی جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے، اس کے سوا اور کسی کو نہیں پتہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ اس کتاب کے ہونے میں قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے اقرار کیا، خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کتاب ہے میری طرف سے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ کتاب، الکتاب یعنی الف اور لام اس لفظ سے پہلے آیا ہے، تو اس لیے یہ مخصوص کتاب ہے، یہ کتاب قرآن مجید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی فرمایا ہے کہ یہ اس کتاب کا اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس میں کعب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ متقی یا پرہیزگار سے کیا مراد ہے، تو آپ نے اس میں ایک جو ہے مثال دی کہ ایک جنگل ہے اور آپ جنگل میں جا رہے ہیں اور وہاں پہ خاردار جھاڑیاں ہیں، تو آپ اس جنگل سے کیسے گزرو گے؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ کر نکلوں گا، تو آپ نے کہا کہ یہی تقوی ہے اور یہی متقین لوگوں کی جو ہے صفت ہے۔ اور متقین لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو اس جنگل میں سے، یعنی دنیا کے جنگل میں سے اس طرح بچا کر نکلیں گے جیسے کانٹوں سے اپنا دامن سمیٹ کر نکلتے ہیں، یعنی گناہوں سے پاک ہو کر، گناہوں سے بچ کر، گناہوں سے پرہیز کر کے، اور نیک کام کو ترجیح دیں گے تاکہ جنت میں جائیں، تو اللہ تعالیٰ کے جنت ان کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ متقین الذین یؤمنون، یعنی اب متقین لوگ الذین یؤمنون بالغیب، یعنی جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ عالم ہے جو ظاہری دنیا سے بلند ہے، اس کا عقیدہ دین کا مغز اور ایمان کی روح ہے۔ غیب کی خبریں جو ہیں فرشتوں کے ذریعے پیغمبروں کو ملی ہیں، اور پیغمبروں سے اس کی امتوں تک، یعنی مومن لوگوں تک، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، فرشتے، جنت، دوزخ اور قیامت اور جزا اور سزا وغیرہ پر ایمان لانا۔ تمام متقین لوگ نماز قائم کرتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ متقین لوگ پابندی اور شرائط کے ساتھ باقاعدگی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اور دوسروں کو بھی اس کی ادائیگی کا
پر آمادہ کرتے ہیں۔ کون ہے جو اس بلند مرتبہ پر نہ پہنچنا چاہتا؟ الصلاۃ، نماز دین کا ستون ہے اور نماز مومن کی معراج ہے۔ ہمیں اور کافروں میں، مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یعنی جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ عالم ہے جو ظاہری دنیا سے بلند ہے۔ اس کا عقیدہ دین کا مغز اور ایمان کی روح ہے۔ غیب کی خبریں جو ہیں فرشتوں کے ذریعے پیغمبروں کو ملی ہیں، اور پیغمبروں سے اس کی امتوں تک، یعنی مومن لوگوں تک، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، فرشتے، جنت، دوزخ اور قیامت اور جزا اور سزا وغیرہ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اس میں سے جائز اور مفید کاموں کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا بڑی قربانی ہے، جسمانی عبادت ہے، مگر مال خرچ جو نہیں کرتے، یا جو اپنے رشتہ داروں پر مال خرچ نہیں کرتے، یا غریبوں کو، مسکینوں کو نہیں دیتے، تو یہ بخل ہے۔ عزیز و وقارت پر مال خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اس سے اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب دیتا ہے۔ ایک اس سے رشتہ داری کا تقاضا پورا ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم کی فرما برداری ہوتی ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی وہ لوگ جو ایمان وہ مومن جو ایمان لائے اس پر جو نازل ہوا آپ پر، اور وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلوں پر۔ تو ہمارے جو نبی آپ سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ قرآن پاک نے ان میں سے بعض کا نام لے کر ذکر کیا ہے، باقی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ نبیوں پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک جتنے بھی نبی آئے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبی آئے ہیں، ان سب کی نسبت یہ یقین رکھنا کہ وہ سب خدا کے بھیجے ہوئے تھے، اور وہ اپنے اپنے زمانہ میں مناسب وقت پر تعلیم دیتے۔ پہلی آسمانی کتابوں میں سے 4 کتابیں، یعنی 4 کتابوں کا ذکر ہے۔ پہلی کتاب یعنی حضرت جو سابقہ کتابیں تھیں ان پر بھی ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ وہ کتابیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، اور ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوئی۔ اور ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل ہوئی ہے اس پر بھی ایمان رکھنا چاہیے، اس پر بھی یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی، اور سابقہ انبیاء کرام پر جو کتابیں نازل ہوئی ان پر بھی یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ ان پر بھی وہ کتابیں جو تھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل ہوئی تھی، اور ان کتابوں کے مطابق وہ اپنی اپنی امتوں کو تعلیم دیتے تھے۔ اور اسی طرح ہمارے ان کتابوں میں چونکہ تبدیلیاں ہو گئی تھی، اس لیے جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر قرآن پاک نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں وہ ہدایت، تمام ہدایت، مجموعی ہدایت اس میں شامل کر دی، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے لیا ہے، کیونکہ سابقہ کتابوں میں تبدیلیاں ہو گئی تھی، انہوں نے وقت کے تقاضے کے مطابق اس میں تبدیلیاں کر لی تھی، لیکن قرآن پاک میں جو ہے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اس لیے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، نہ ہوئی ہے اور نہ ہو۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ انہوں نے اس کی مثال کچھ اس طرح دی ہے کہ ایک محل ہے، اور اس محل میں جو ہے جتنے بھی نبی آئے ہیں سب نے اپنے اپنے حصے کی اینٹ لگائی ہے، اور لاسٹ میں ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے بھی اپنے حصے کی اینٹ لگائی، جسے قصر نبوت کہا جاتا ہے۔ تو سب لوگ اسے دیکھتے اس محل کو، اور
تعریف کرتے، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیتے کہ اس میں ایک اینٹ کی ضرورت ہے، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اینٹ میں ہوں، اب اس قصر نبوت میں کسی اور اینٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یعنی ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی مومن لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ سابقہ جن لوگوں کے اعمال ہیں ان کے مطابق ان کو بدلہ دیا جائے گا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے نیک کام کیے ان کو ثواب ملے گا، اور جنہوں نے برے کام کیے ہیں ان کو عذاب دیا جائے گا۔ یہاں پر جتنے بھی نبی آئے ہیں انہوں نے یہی تعلیم دی اور یہ بتایا کہ ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے اور اس نے اپنا اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ ایک دن ایسا آئے گا جب ان سے پوچھا جائے گا ان کے اعمال کے بارے میں تو وہ اپنے اعمال کا خود جواب دیں گے۔ تو یہاں پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ مومن ہے اور تقوی کی لسٹ میں ہے۔ تو یہاں پہ ایک آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور دنیا میں جس قدر نبی آئے سب کے سب نے یہی لوگوں کو بتایا کہ ہر شخص اپنے کاموں کا خود ذمہ دار ہوگا، یعنی ہر شخص اپنے کاموں کا خود ذمہ دار ہوگا۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب ان سے ان کے کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور وہ ٹھیک ٹھیک بدلہ دیا جائے گا۔ یہ بدلہ اگرچہ دنیا میں بھی مل سکتا ہے پورا، لیکن قیامت کے دن پورا ملے گا، جبکہ دنیا اور آخرت کی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جمع ہوں گے اور اس روز اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہوگی، اور وہ لوگوں کے اچھے کاموں پر ثواب اور برے کاموں پر جو ہے ان کو سزا دی جائے گی۔ اس روز اللہ تعالیٰ جو ہے فیصلہ سنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے آگے کسی کی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ اس کی نافرمانی کر سکے یا کوئی سازش کر سکے، یا مجرم کو زبردستی چھڑا کر لے جائے، یا معاوضہ دے کر نجات حاصل کر لے۔ جو شخص اس روز سرخرو ہوگا وہ بہت خوش نصیب ہوگا، اور جو اس کے لیے جنت کے باغات ہوں گے اور محلوں میں آباد رہیں گے وہ، اور ان کے لیے قسم قسم کے میوہ جات ہوں گے، اور شہد اور دودھ کی نہریں ہوں گی۔ اس کے برعکس جو شخص ناکام ہوں گے وہ بد نصیب ہوں گے اور ان کو دوزخ کی آگ میں جھونکا جائے گا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت والے ہوں گے اور یہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہوں گے۔ اس کی تشریح کچھ اس طرح ہے کہ عرب کے لوگ مفلس تھے اور شتربانی کا پیشہ کرتے تھے، اور ان کے پاس نہ دولت تھی، نہ لشکر تھا، اور نہ کھانے پینے کی بہتات تھی، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کیا اور اس کی پختگی پر عمل کیا تو جس طرف بھی وہ گئے تو وہ کامیاب ہو گئے، یعنی جہاں بھی گئے زمین نے ان کے قدم چومے اور آسمان نے ان پر اپنی رحمت کی بارش برسائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو وعدے کیے تھے وہ سب پورے کر دیے، اور اگر آج ہم بھی قرآن پاک کے احکامات کے مطابق غور و فکر کریں اور ان کی حکمتوں کو سمجھیں تو انشاءاللہ ہم بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔